بابا جان مجھے معاف کر دیں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ فون پہ اپنے باپ سے معافی مانگتے ہوئے وہ زاروں قطار رو پڑے۔ تم جیسی نافرمان اولاد کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، سمجھے تم؟ اور آئندہ مجھے کبھی فون کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ بابا جان پلیز میری بات۔ دوسری طرف کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا، جیسے کسی نے بہت زور سے پٹکا ہو۔ دروازے پہ کھڑی نیلی آنکھوں والی لڑکی اپنے پیا کو بچوں کی طرح زاروں قطار روتا دیکھ کے خود بھی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی اپنے پیا کے قریب آئی اور ان کے کندھے پہ اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے اس معصوم سی لڑکی کو سینے سے لگایا اور اس کے سر پہ بے اختیار بوسے دیتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئے۔ میں اگر اس دنیا سے چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا میری بچی؟ تم اکیلی رہ جاؤ گی، یہ معاشرہ تمہیں کھا جائے گا۔ میں کیا کروں؟ میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ جسے میں اپنی بیٹی کا محافظ بناؤں۔ مجھے اتنی مہلت دے دے میرے مالک۔ داد پیلس میں آج رنگ بو کا سیلاب تھا، کیونکہ آج ملک جہاں زیب اور ان کی مسز نبیلہ بیگم کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ ملک کرم داد اور ملک اللہ داد اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے براجمان تھے۔ جہاں زیب ملک اور نبیلہ بیگم مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ ہیپی اینیورسری موم ڈیڈ۔ ان کے لاڈلے سپوت ملک اردب اب تشریف لا رہے تھے، جبکہ سارے مہمان پہنچ چکے تھے۔ جہاں زیب ملک نے اپنے ہونہار بیٹے کو سینے سے لگایا۔ تھینکس بیٹا جانی۔ داد پیلس کے سبھی افراد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اروم ملک بلیک 3 پیس کوٹ میں بہت خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ سجی بڑی بڑی براؤن آنکھیں اس کی بے تحاشا ذہانت کا پتہ دیتی تھی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ بری بات اروم ملک، آپ بھی غیروں کی طرح فکس ٹائم پہ آ رہے ہو۔ مما پلیز آج کے دن ناراض مت ہو، بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ڈیڈ بھی آج نہیں آئے اور یہ ان نارائکوں میں سے کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا، تو اسی لیے مجھے جانا پڑا۔ ساری ینگ پارٹی انہی کی طرف متوجہ تھی۔ اروم ملک نے اپنے بہن بھائیوں اور کزنز کو دور سے ہاتھ ہلایا، یہ ایک فیملی پارٹی تھی۔ ہیلو بابی، ہیپی اینیورسری۔ غزالہ موانی اپنی ساڑی کا پلو لہراتی ہوئی جہانگیر ملک کے ساتھ ابھی پارلر سے ہو کے آئی تھی۔ السلام علیکم مامو جان۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اروم ملک کی پیٹھ تھپکی۔ اردب ملک اب کرم داد ملک کے پاس صوفے پہ آ بیٹھا۔ واہ واہ دادو نانو جان، اس ایج میں بھی آپ دونوں کا کپل لاجواب لگ رہا ہے۔ جہاں آرا نے پیار سے اس کے مضبوط کندھے پہ ایک چیت رسید کی اور صفیہ بیگم نے پیار سے اپنے نواسے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بدماش کہیں کے۔ اردب ملک نے کرم داد کی طرف دیکھا۔ دادا جان، موڈ کیوں خراب ہے آپ کا؟ ملک کرم داد نے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکا۔ اس ناہنجار کا آج پھر فون آیا تھا۔ چاچو کا؟ مت کہو اسے چاچو۔ وہ آہستہ آواز میں گڑائے۔ ریلیکس کرم داد۔ اللہ داد ملک نے ان کے تکیے پر ہاتھ رکھا۔ اردب ملک نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ شاہ زیب ملک سے رابطہ کر کے ضرور ان سے ملنے جائے گا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ شاہ زیب ملک کیسے اس کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ ان کی خطا صرف اتنی تھی کہ انہوں نے ملک کرم داد کے بزنس پارٹنر جو ان کے دوست بھی تھے، ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ وہ امریکہ میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کر چکے تھے۔ اس دن کے بعد ملک کرم داد نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ ایک بار آئے بھی تھے اپنی وائف کے ساتھ معافی مانگنے، لیکن ملک کرم داد نے انہیں ذلیل کر کے حویلی سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد وہ خود تو نہیں آئے، لیکن وقتاً فوقتاً ان کی کالز آتی رہتی۔ کرم داد نے سختی سے سب کو ان سے بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ جہاں آرا بیگم کا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے دل تڑپ جاتا تھا، ایسے میں اردب ملک اور صفیہ بیگم ہی انہیں جذباتی سہارا دیتے۔ ملک کرم داد اور ملک اللہ دونوں بھائی تھے۔ دونوں ایک پنجابی علاقے کے گاؤں کے بہت بڑے جاگیردار اور وڈیرے تھے۔ ملک کرم داد کے 2 بیٹے تھے، جہاں زیب ملک اور شاہ زیب ملک، جبکہ ملک اللہ داد کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، جہانگیر ملک اور نبیلہ ملک۔ دونوں بھائیوں کی دلی رضامندی سے جہاں زیب ملک اور نبیلہ ملک کو رشتہ ازدواج میں باندھ کیا، جبکہ شاہ زیب ملک ابھی پڑھ رہے تھے اور ملک سے باہر تھے۔ ملک کرم داد اور ملک اللہ داد کی زرعی انڈسٹریز تھیں اور لاتعداد باغات بھی تھے جن کے پھل بیرون ملک سپلائی کیے جاتے تھے۔
چاول، گندم، گنے اور کپاس کی فلس بھی خوب آتی تھی۔ انہی دنوں ملک رمداد نے اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی۔ ان کی ایک بیٹی تھی غزالہ، جو ہر ویکنڈ پہ ان کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ نبیلہ ملک سے اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ جب غزالہ نے شاہ زیب پاک کی تصویر دیکھی تو وہ ان کے پیچھے پاگل ہی ہو گئی۔ اس کے باپ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ملک رمداد سے غزالہ اور شاہ زیب کے رشتے کی بات چلائی۔ ملک رمداد بہت خوش ہوئے اور شاہ زیب سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ غزالہ سے طے کر دیا۔ شادی شاہ زیب کے آنے کے فوراً بعد طے پائی تھی۔ شاہ زیب ملک اپنے فرینڈز کے ساتھ ویکنڈ پارٹی انجوائے کر کے لیٹ نائٹ جب اپنے اپارٹمنٹ پہنچے تو ایک خوبصورت سی لڑکی ان کے اپارٹمنٹ کے دروازے سے ٹیک لگائے سردی سے تھر تھرا رہی تھی۔ شاہ زیب ملک کو دیکھ کے وہ سیدھی ہوئی اور ان سے التجا کرنے لگی کہ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں کچھ دنوں کے لیے پناہ دے دیں۔ شاہ زیب ملک اسے اندر لے آئے اور گرم شال اسے دی کیونکہ وہ جینز اور شرٹ میں بغیر کسی گرم کوٹ کے اتنی سردی میں باہر کھڑی تھی۔ 2 مگ کافی کے بنا کے جب وہ لاؤنج میں آیا تو وہ پڑھی نماز سی لڑکی کچھ نارمل ہو چکی تھی۔ آپ کہاں رہتی ہیں اور رات کے اس پہر باہر کیوں کھڑی تھی؟ میں اسی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ میں نے اسلام قبول کیا تو میرے ڈیڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری عزت اور جان دونوں کو خطرہ ہے۔ مجھے آپ شریف انسان لگتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے مدد مانگ لی۔ شاہ زیب اس کی آواز کے سحر میں کھو سا گیا اور اس کے چپ ہونے پہ ایک ایسا سوال کیا کہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے اسلام میں نہ محرم مرد اور عورت کو بغیر کسی رشتے کے ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں؟ جی، تو کیا جانتے پوچھتے ہم گناہ نہیں کر رہے؟ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ سنو جی، ایک حال ہے، پھر تم یہاں رہ سکتی ہو۔ وہ کیا؟ وہ اضطراری انداز میں اس کی طرف مڑی۔ اگر ہم نکاح کر لیں تو؟ وہ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اگلی صبح شاہ زیب اور فاطمہ نے نکاح کر لیا۔ شاہ زیب بہت خوش تھا کہ ایک نو مسلم لڑکی کی مدد کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ انہی دنوں ملک رم نے اسے فون کیا اور کہا کہ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جب تم پاکستان آؤ گے تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ ملک شاہ زیب یہ سن کے بہت پریشان ہوا اور ملک رمداد کو اپنی شادی کا بتا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باپ بھی اس نو مسلم لڑکی سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے قبول کر لے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ملک رمداد ایسے بھڑکے کہ زمین آسمان ایک کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ان سے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ وہ حویلی آئے تو انہیں بے عزت اور انتہائی ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور شرط یہ رکھی گئی کہ اگر تم اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دے دو تو پھر تم یہاں آ سکتے ہو۔ یہ سب کرنا ملک شاہ زیب کے بس میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس امریکہ لوٹ گئے، لیکن فون باقاعدگی سے کرتے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی آواز سن کے فوراً کریڈر پہ پٹک دیا جاتا۔ غزالہ کا رشتہ اللہ داد نے جہانگیر کے لیے مانگا تو غزالہ نے فیصلہ اپنے باپ پہ چھوڑتے ہوئے چپ سادھ لی۔ ان کے باپ اکرام صاحب نے اللہ داد کو ہاں کر دی اور یوں غزالہ جہانگیر ملک کی بیوی بن کر داد پیلس میں ہمیشہ کے لیے آ گئیں۔ جب شاہ زیب ملک آخری بار یہاں آئے تھے تو جہاں زیب اور نبیلہ بابی کا ایک ہی بیٹا تھا، ادیب ملک۔ اس وقت وہ تقریباً 14 سال کا تھا اور اپنے چاچو سے اچھی طرح مانوس تھا۔ باقی سب چھوٹے تھے، لیکن ادیب ملک کو سب یاد تھا۔ داد پیلس کے ماڈرن اور جدید طرز پہ 3 پورشنز تھے۔ ایک پورشن ملک رمداد کا، جبکہ دوسرا ملک اللہ داد کا، تیسرا پورشن مہمانوں کے لیے تھا جہاں زیب اور نبیلہ بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑے ادیب ملک، پھر ارسل ملک جو اس سے 5 سال چھوٹے تھے، اور پھر ثانیہ ملک۔ جہانگیر ملک اور غزالہ کے 2 بچے تھے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ بیٹے کا نام ملک شاذل تھا جو ملک ارسل کا ہم عمر تھا، اور بیٹی جو لگ بھگ ثانی کی ہی ہم عمر تھی، اس کا نام تھا ذیل ہما۔ شاہ زیب کے ہاں شادی کے کئی سالوں تک اولاد ہی نہ ہوئی۔ وہ ہر وقت بے چین سے رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اس لیے اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ پھر ان کی شادی کے کئی سالوں بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی رحمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے عنایا رکھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کا پر تو تھی، لیکن کچھ نقش اس نے باپ کے بھی چرائے تھے۔ مشرق اور مغرب کا یہ حسین امتزاج دیکھنے والوں کو اپنی جگہ مبہوت کر دیتا۔ ماں کے جیسے سرخ سفید روئی جیسے گال اور بڑی بڑی نیلی آنکھیں، ستواں ناک، اس کے گول چاند جیسے چہرے پہ بہت سجتی تھی، اور خوبصورت بڑے بڑے گلابی ہونٹ اور موتیوں جیسے سفید دانت۔
شاہ زیب ملک جیسے تھے، جب وہ ہنستی تو دونوں گالوں میں گہرے ڈمپل سے پٹ جاتے، بالکل شاہ زیب ملک کی طرح۔ اس کے گولڈن بال کمر سے بھی نیچے تک جاتے تھے، کیونکہ فاطمہ موم ان کی بہت کیئر کرتی تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور اپنے خاندانی بزنس اور زراعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھ اردم ملک کا تھا۔ اردم ملک نے جدید ٹیکنالوجی کی انڈسٹریز اور لگائیں، دولت تو جیسے داد پلس کی باندھی تھی۔ داد پلس میں اردم ملک کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ بچوں نے بڑوں کی رضامندی سے ان کے رشتے بھی آپس میں طے کر دیے۔ ارسل ملک کی منگنی غزالہ کی بیٹی ذیل ہما سے ہو گئی تھی اور ملک شازل کی منگنی ثانیہ سے ہو گئی تھی۔ اردم ملک ابھی کسی سے بھی کمٹمنٹ کے موڈ میں نہیں تھا۔ اردم ملک نے فون سے وہ نمبر نکالا جس سے اکثر دادا جان کے لیے کالز آتی تھی۔ نمبر اپنے سیل فون میں سیو کر کے وہ اپنے روم میں چلا آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے اس نمبر پہ کال کی۔ ہیلو، فون سے دلکش باری مردانہ آواز ابھری جسے وہ ایک سیکنڈ میں پہچان گیا۔ چاچو جان۔ دوسری طرف چند سیکنڈز کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ اردم ملک بات کر رہا ہوں چاچو جان۔ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میری جان؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک نہیں ہوں بیٹا، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، اگر آ سکتے ہو تو ملنے آ جاؤ۔ اللہ نہ کرے چاچو، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ضرور آؤں گا آپ سے ملنے، آپ اپنا ایڈریس دے دیں مجھے پلیز۔ شاہ زیب ملک نے اردم ملک کو اپنا ایڈریس دیتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ ثانی یار، اردم بھائی کتنے بورنگ ہیں، ان کے پیچھے کتنی لڑکیاں مرتی ہیں، لیکن ان کو کسی سے لو ہی نہیں ہوتا۔ ذیل ہما نے منہ بناتے ہوئے کہا، بھائی ان سب فضول کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ان کے کرنے کے کام نہیں ہیں، یہ کام تو فضول اور نکمے لوگ کرتے ہیں۔ ذیل ہما ثانیہ کے پوشن میں آئی ہوئی تھی۔ نبیلہ ملک اور غزالہ بیگم شاپنگ پہ گئی ہوئی تھیں، کیونکہ گھر کے بڑے ارسل اور شازل کی شادی کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ تم دیکھنا، ایک دن ایک نیلی آنکھوں والی شہزادی جیسی لڑکی آئے گی ان کی لائف میں اور وہ ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے۔ ثانیہ نے پیشن گوئی کی، ہاں آ ہی نہ جائیں کہیں، تم لوگوں کو بس یہ فضول باتیں ملتی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ دونوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور کھجل سی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اردم بھائی آپ اس ٹائم؟ ہاں مجھے آج امریکہ جانا ہے شام کی فلائٹ سے، تم پلیز چلو پیکنگ کر دو میری۔ اوکے بھائی میں ابھی کرتی ہوں۔ اردم ملک دادا جان کے روم کی طرف چلا گیا تو ثانی اور ہما نے سکھ کا سانس لیا۔ ڈور ناک کر کے اردم ملک روم میں داخل ہوا اور کرم داد اور جہاں آرا بیگم کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے دادا جان آپ کی؟ ٹھیک ہوں میرا بچہ، تو کیسا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج جلدی کیسے آ گئے ہو؟ تمہاری تو شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں ہم تو۔ جہاں بیگم نے شکایتی انداز میں ایسے کہا کہ اسے ان پہ پیار سا آ گیا۔ ارے میری پیاری دادو کا کام جو پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہو تو جلدی آؤں نا، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں پھر تو تم جلدی آؤ گے نا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ دادا جان میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، ایسے نہیں، اور پسند تمہیں پتہ نہیں کب آئے گی کوئی۔ اچھا ابھی تو مجھے اجازت دے، مجھے امریکہ جانا ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ اللہ کی امان میں۔ ان سے پیار اور ڈیرو دعائیں لے کر اردم ملک باہر چلا آیا۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اردم ملک نے ڈرائیور کو ایڈریس دیا۔ مسلسل آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ٹیکسی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بعد وہ ان رہائشی اپارٹمنٹس کی اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ شاہ زیب ملک کا اپارٹمنٹ 3 فلور پہ تھا۔ یہ ایک درمیانے درجے کے اپارٹمنٹس تھے۔ شاہ زیب ملک کے اپارٹمنٹ کی نیم پلیٹ پہ نظر ڈال کے اس نے بیل بجائی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بیل پہ بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ چوتھی بار بیل بجانے پہ دروازہ کھٹاک سے کھلا اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کے وہ وہیں ساکت سا ہو گیا۔ یہ لڑکی جو بھی تھی کوئی اسپرا کی مانی تھی۔ اپنی طرف کسی اجنبی کو اس طرح دیکھنے پہ اس لڑکی کو بہت برا لگا تھا۔ شاید اس کے لیے اس کی آواز پہ غصے کی آمیزش نے اردم ملک کو چونکا دیا۔ کون ہے آپ اور کسے ملنا ہے آپ کو؟ اردم ملک اس پری پیکر لڑکی سے نظریں ہٹا کے نیم پلیٹ کو پھر سے دیکھنے لگا۔ یہ شاہ زیب ملک کا اپارٹمنٹ ہے نا؟ جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں ان کا بھتیجا ہوں اردم ملک، اور ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھہرے میں ان سے پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتی پھر سے اندر چلی گئی۔ لڑکی کی اس احتیاط پہ اردم ملک کے لبوں پہ مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی۔ آئیں پلیز۔
اردم ملک مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تو وہ لڑکی ایک بیڈ روم میں چلی گئی جہاں ایک نحیف سا وجود بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ اردم ملک تو جیسے سختہ سا طاری ہو گیا۔ اس وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ ہاں البتہ اردم ملک کو دیکھے ان کی آنکھوں میں ایک جوس سی جل اٹھی اور انہوں نے اپنے نحیف سے بازو اس کے لیے واہ کر دیے۔ اردم ملک دوڑ کے ان کے سینے سے جا لگا۔ یہ آپ ہیں چاچو جان؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اردم ملک، ماشاء اللہ۔ چاچو جان میری بات کا جواب دیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جاؤ بیٹا، بھائی کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ نہیں چاچو، میں نے فلائٹ میں کھانا کھا لیا تھا۔ پھر بھی بیٹا کچھ تو کھا لینا۔ انایا خاموشی سے باہر چلی گئی۔ یہ میری بیٹی ہے انایا۔ اردم ملک نے اس بات میں سر ہلایا اور دل میں یہ اعتراف کیا کہ ایسی ہی ہونی چاہیے تھی آپ کی بیٹی، آپ کی اور چچی جان کی طرح بہت خوبصورت۔ اس کی ماں کی 2 سال پہلے وفات ہو گئی ہے۔ اردم ملک کو تو آج شاک پہ شاک لگ رہے تھے۔ کیا ہوا تھا ان کو چاچو؟ انہیں برین ٹیومر تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی انہیں بچانے کی، لیکن ان کا ٹائم شاید پورا ہو گیا تھا اور مجھ پہ باری ذمہ داری ڈال کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں تو یہ ذمہ داری بخوشی نبھا رہا تھا، لیکن اب میرا بھی وقت آ گیا ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ چاچو؟ مجھے بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی انتہائی لاسٹ سٹیج پہ۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے جانے انجانے کب میری موت ہو جائے۔ پلیز چاچو ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اردم ملک کا دل تڑپ اٹھا اپنے پیارے چاچو کو اس حال میں دیکھ کر۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بچے، میں انایا کو کس کے حوالے کروں، یہی سوچ مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ اس کا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ چاچو جان ہم پاکستان چلتے ہیں، ہے نا ہمارا وہاں اپنا گھر؟ نہیں بیٹا مجھے وہاں نہ لے جانا، میں وہاں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہیں پہ فاطمہ کی قبر کے ساتھ ہی دفنا دینا، یہ میری التجا ہے تم سے۔ انایا کے آ جانے سے خاموشی سی چھا گئی۔ بابا جان کھانا بن گیا ہے، یہیں لے آؤں؟ پلیز ابھی رہنے دیں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ اردم ملک انایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا اردم ملک کو اپنا روم سیٹ کر دو، تم تو ویسے بھی میرے روم میں سوتی ہو۔ جی بابا جان۔ انایا کی عمر ابھی محض 16 سال ہے۔ اس کی ماں نے بچپن سے اسے ہر کام سکھایا۔ وہ کہتی تھی کہ ہماری بیٹی کسی معاملے میں کسی کی محتاج نہ رہے، اسے سیلف میڈ لوگ پسند تھے۔ انایا او لیول کی اسٹوڈنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کا نکاح کر دوں، لیکن یہاں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے چاچو؟ یہاں کا قانون کیسے اجازت دے سکتا ہے اس کی؟ بیٹا میں نے کورٹ سے اجازت لے لی ہے۔ نیو یارک کے علاوہ دوسری کئی ریاستوں میں جج اور والدین کی مرضی سے بالغ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسلام میں تو ویسے بھی بالغ لڑکی کا نکاح جائز ہے۔ بس کوئی رشتہ مل جائے تو انایا کا نکاح کر کے مجھے سکون آ جائے گا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ ہاں بیٹا کہو۔ میں آپ کو کیسا لگا ہوں؟ تم تو میری جان ہو۔ کیا مجھ پر اعتبار کرتے ہیں؟ خود سے بھی زیادہ۔ تو پھر مجھے اپنا بیٹا بنا لینا۔